اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ فرض نماز کے سجدے میں اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں سب سے زیادہ وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے، ماتھا ٹیک لیتا ہے، تو یہ عاجزی اور انکساری کی یہ سب سے زیادہ جو کیا ہے بہترین اس کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بتایا کہ بندہ جب اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا ہے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سجدے کی حالت میں دعا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اپنے پاس اکثر لوگ نمازوں کے سجدے میں صرف وہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک یاد کر لیتے ہیں تسبیح، اور اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں وہ سب یاد کرنا ہمارے اپنے بس میں نہیں رہتا۔ بس جتنا بھی لمبا سجدہ ہو تو ہم بس وہی تسبیح دہراتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تسبیح بھی روک دیتے ہیں، بس خاموش جو ہے سجدے کی حالت میں رہیں۔ بھائی کتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سجدے میں کرنے کی ضرورت بتائی ہیں آپ نے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں سیکھیں اور سجدے میں ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ سجدے کی حالت میں کیا کوئی بندہ مادری زبان میں دعا کر سکتا ہے؟ سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی کہ زیادہ سے زیادہ دعا کرو، کہ آپ سجدے کی حالت میں جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا، یعنی قبول کرنے کے وہ بہت قریب ہوتی ہے چیز میں۔ تو اب ایسے میں بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ ہاں صاحب غیر عربی زبان میں دعا نہیں کرنا، لیکن محققین علماء اہل تحقیق جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آدمی اگر عربی زبان پر قدرت رکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو دعائیں ہم کو سکھائی ہیں ان دعاؤں کو یاد کرے، جبکہ وہ عربی زبان سمجھتا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں، ان کی بتائی ہوئی دعاؤں میں جو جامعیت ہو سکتی ہے، یعنی کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مختصر الفاظ ہو کر بھی وہ اتنا وسیع مفہوم اور معنی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اگر دعا کریں گے تو اس میں وہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جو بندے عربی زبان پر قدرت رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مسنون دعائیں یاد کریں۔ لیکن جو بندے عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں اور ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعائیں بھی اگر یاد بھی کر لیں مگر ان کا معنی مفہوم جب نہیں سمجھتا ہے، دعا کرنے میں مزہ کب آتا ہے؟ جب آدمی سمجھتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ بنا سمجھے ایسے ہی آدمی اگر دعا کرے تو پھر اس کے اندر وہ گڑ گڑانا اور وہ جو دعا کے اندر جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنے کی جو بات آتی ہے وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ تو ایسے میں جو بندے عربی زبان وغیرہ سے واقف نہیں ہیں تو ان کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ واقعی وہ اپنی زبان میں بھی جو دعا کرنا چاہیں، اللہ سے جو مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ جو مانگنا چاہے مانگے کا کیا مطلب ہے کہ آدمی کسی گناہ کے کام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا کیا؟ نہیں۔ تو یہ سب یعنی کہ جب تک اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو یا پھر قطع رحمی کی بات وغیرہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں جو بھی اچھی دعائیں ہوتی ہیں تو یہ دعائیں آدمی اپنی زبان میں بھی مادری زبان میں بھی مانگ سکتا ہے،
یہی جو نا اہل علم کی رائے ہے. حتیٰ کہ فرض نماز میں بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں، سب زبان اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی جو نا گناتا ہے کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ کہہ کر، کہ تمہاری اپنی زبانیں جو بہت مختلف، دنیا میں پتہ نہیں کتنی ہزار زبانیں ہوں گی، مگر یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ جو مبعوث کیا تو عربی زبان میں نہیں، بلکہ ان کی قوم جو زبان بولتی تھی اسی زبان کو سمجھنے والے، بولنے والے ہی ایسے ہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی مبعوث کیا ہے. تو اس لیے اہل علم یہی کہتے ہیں، جیسے شیخ صالح العثیمین اور دیگر اور بہت سارے علماء، یہی ان کا کہنا ہے کہ ہاں اپنی مادری زبان میں بھی آدمی چاہے اردو میں کرے، چاہے تمل میں کرے، چاہے انگلش میں کرے، جو زبان اس کے لیے جتنی آسان ہے اس زبان میں وہ دعا کر سکتا ہے، بالکل جو ہے سجدے کی حالت میں ممکن. اب اس کے بعد ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ سمجھیے کہ جب سجدے کی حالت میں دعا کرنا ہے تو کیا آدمی صرف دعا کرنے کے لیے سجدے میں جا سکتا ہے کیا؟ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کرتے اچانک سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں. دعا سجدہ یہ جو نہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ایک عمل ہے، اور یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو نماز میں ادا کیا ہے، یا پھر سجدے شکر ہے، یا سجدے سہو ہے، یا سجدے تلاوت. ان کے علاوہ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دعا کرنے کے لیے سجدہ کیا ہو ایسا ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور یہاں میں ایک قاعدہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. عام طور پر ہم لوگ سنت رسول کہہ کر اللہ کے نبی نے جو کیا، جیسا کیا اس کو فالو کرو یہ بولتے ہیں. آپ نے جو کیا وہ بھی سنت ہے اور آپ نے جو چھوڑا وہ بھی سنت ہے. میرے بھائیو، آپ پورا آپ کو جو کیا ہے اختیار تھا، آپ قدرت رکھتے تھے کہ آپ چاہیں تو ایسے ہی سجدہ کر کے بھی دعا کر کے اپنی امت کو دکھا سکتے تھے. لیکن جب آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایک بار بھی صرف دعا کے لیے بول کے سجدہ کرنے کا عمل کر کے نہیں دکھایا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو آپ نے چھوڑا اسے چھوڑنا ہی سنت ہے. اب آپ اس کے خلاف اگر جو نہ کریں گے تو پھر وہ مسنون عمل نہیں ہوگا. تو یہ اکثر لوگ جو کیا اس کے اندر غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کیا وہ سنت ہے وہ تو مانتے ہیں، لیکن جو آپ نے چھوڑ دیا قدرت رکھتے ہوئے بھی کیوں چھوڑا، یہی بتانے کے لیے کہ یہ چھوڑنا ہی سنت ہے. تو یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ایسی جو غلطی کر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھنے کے باوجود کیا آپ یہ نہیں کر کے دکھا سکتے تھے کہ ہاں صاحب صرف دعا کرنے کے لیے بھی میں سجدے میں چلا گیا ہوں؟ کسی صحابی نے، صحابہ آپ کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر کر کے پوری امت تک پہنچائے ہیں، مگر کہیں بھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل نہیں بتایا کہ آپ صرف دعا کرنے کے لیے سجدے میں گئے ہوں. تو اس لیے زیادہ بہتر یہی کہ آدمی اس طرح کے عمل سے بچے، پرہیز کرے کہ صرف دعا کی خاطر سجدے میں نہیں جائے گا.